حج کا زمانہ تھا۔ سلطان صلاحالدین ایوبی بڑا اہتمام کرتے تھے حاجیوں کے قافلوں کو روانہ کرنے میں، اور زیادہ تر وہ خود ہی ان کو الوداع کرنے جاتے تھے۔ وہ اپنے وزراء کے ساتھ دربار میں بیٹھے تھے کہ حاجب آیا اور اس نے کہا کہ سلطان، ایک خاتون آئی ہیں، نام اپنا ماروی بتاتی ہیں اور ایک بہت دور دراز قبیلے کا نام لیتی ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اندر لے آئیں۔ خاتون وہاں پہ آئی تو سلطان نے محسوس کیا کہ خاتون بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ سجی سجائی تھی۔ یہ بھی سلطان کا اصول تھا کہ وہ دربار میں اکیلے میں کسی خاتون سے ملاقات نہیں کرتے تھے، یعنی جب کوئی خاتون آتی تو یہ ضروری ہوتا کہ کوئی نہ کوئی دربار میں موجود ہو۔ خاتون نے آتے ہی سلطان کو سلام کیا اور اس کے بعد بتایا کہ میرا نام ماروی ہے، لیکن میں ایک بہت بڑی مشکل کا شکار ہوں۔ سلطان نے کہا کہ آپ اپنی مشکل بیان کریں، ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم وہ کریں گے۔ ماروی نے کہا کہ وہ سالوں سے ایک طوائف ہے۔ یہ بات کرنی تھی کہ تمام درباری اور سلطان، ان کی چہرے کا رنگ بدل گیا اور اب انہوں نے نظریں نیچی کر لیں۔ بہرحال سلطان نے ہمت کر کے پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آواز میں غصہ شامل تھا۔ ماروی نے کہا کہ وہ ہر سال حج کی خواہش کرتی ہے اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ سالوں سے اپنا جسم بیچتی آئی ہے۔ میں نے ایک ایک روپیہ اکٹھا کیا تاکہ میں حج پر جا سکوں، اور یہ بات کرتے ہوئے اس خاتون کا گلا وہ بھر گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان نے کہا کہ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ ماروی کہتی ہیں کہ میرے جو قبیلے والے ہیں وہ کافی سالوں سے میرے پیچھے پڑے ہیں۔ وہ مجھے قبیلے سے نکالنے کی کوشش وہ 10 دفعہ کر چکے ہیں، لیکن وہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں، میرا ننیال وہاں ہے، ددیال وہاں ہے، میں قبیلہ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ وہ مجھے قبیلے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اب مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہی میں حج کے لیے روانہ ہوں گی، وہ میرا جو گھر ہے، اتنا لمبا چوڑا گھر میرا نہیں ہے، کچا گھر ہے، وہ اس کو مسمار کر دیں گے تاکہ میں واپس آؤں تو میں اس قبیلے میں نہ رہ سکوں۔ اس بات پر سلطان کو غصہ آیا۔ سلطان نے کہا کہ قبیلے والے کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ وہ مکان گرا دیں گے؟ ان کے باپ کا راج ہے کہ وہ مکان گرا دیں گے؟ آپ کا حج کا پکا ارادہ ہے؟ خاتون کی آنکھوں میں پھر آنسو آتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ اب میں اس طرح تڑپ رہی ہوں جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ سلطان نے وہیں پہ احکامات دیے کہ علی بن سفیان کو کہا جائے کہ وہ کوئی بندہ بھیجے اس کے قبیلے میں، اس کے گھر کو چیک کیا جائے اور ایک پورا دستہ اس کے گھر پر لگا دیا جائے، اور قبیلے کو وارن کیا جائے کہ خبردار اگر کسی نے اس مکان کی طرف بری نگاہ سے دیکھا۔ پھر سلطان نے ماروی کو کہا کہ اگر تم واقعی اور سچے دل سے توبہ کرنے جا رہی ہو اور وہاں پہ جا رہی ہو تو میرا ایمان ہے کہ پیچھے اگر زلزلہ بھی آ گیا، سیلاب بھی آ گیا، ساری بستی گر جائے، تمہارے مکان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ماروی خوشی خوشی دربار سے جاتی ہے۔ سلطان ایک بندے کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جس قافلے میں ماروی شامل ہو اس قافلے کو میں الوداع کروں گا۔ بہرحال دن آ گیا اور
ایک بندے نے آ کر سلطان کو بتایا کہ ماروی والا قافلہ تیار ہے۔ سلطان نے زرہ پہنی اور سلطان نے جا کر اس قافلے کو الوداع کہا اور اپنے لیے دعا کے لیے عرض کی کہ میرا نام لے کر میرے لیے دعا کرنی ہے۔ قافلہ روانہ ہو گیا، سلطان واپس آ گئے۔ دن گزرتے رہے کہ ایک دن سلطان مصروف ہو گئے، کبھی عیسائی، کبھی کون سی سازشیں، کبھی کون سی سازشیں، کہ اچانک ایک دن ایک بندے نے آ کر، جو کہ ملازم تھا، سرحدی جاسوس تھا، اس نے آ کر سلطان کو بتایا کہ ایک ایسی پیش رفت ہے، میں نے محسوس کیا کہ آپ کو دلچسپی ہوگی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سلطان نے کہا کہ ہاں بتاؤ۔ تو اس بندے نے کہا جس قافلے کو آپ نے الوداع کیا تھا وہ قافلہ حج کر کے واپس آ رہا ہے۔ میں نے کہا سلطان کو بتا دوں۔ سلطان نے فوراً وہاں سے ایک تھیلی لی جس میں اشرفیاں تھیں اور سرحدی فوجی کو انعام دیا کہ تم نے بہت زبردست سوچا اور بہت زبردست کام کیا۔ بہرحال وہ دن آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان اور چند دوسرے وزراء جس میں بہاؤالدین شداد بھی شامل تھے، جو سلطان کے بچپن کے دوست تھے اور مورخ تھے، تاریخ لکھتے تھے، وہ بھی شامل تھے۔ سلطان نے قافلے کا استقبال کیا۔ سلطان نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں پہ موجود ہے جو مکمل طور پہ کالے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں اور اس کے ہاتھ بھی کالے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، لیکن لگتا تھا کہ اس سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ سلطان نے قافلے والوں سے ماروی کے بارے میں پوچھا۔ قافلے والوں نے بتایا کہ ہم نے زندگی میں اتنی عبادت گزار، اتنی توبہ طائب کرنے والی خاتون نہیں دیکھی، اور جس طرح ماروی نے حج کے دن وہاں پہ گزارے وہ ہر کوئی خواہش کرے گا کہ وہ بھی گزارے۔ بہرحال سلطان نے اس قافلے کا جو ہے وہ استقبال کیا، اس قافلے کی نصرت کی اور ایک دستہ مختص کیا کہ وہ ماروی کو اس کے قبیلے تک پورے پروٹوکول کے ساتھ پہنچا کر آئے۔ لیکن اس سے پہلے سلطان نے قافلے سے خطاب کیا، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ ماروی کے قبیلے کے تھے۔ سلطان نے کہا کہ ہم کون ہوتے ہیں ثواب اور گناہ کا فیصلہ کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے والے؟ جو کچھ آپ لوگوں نے حجاز مقدس میں دیکھا کہ ماروی نے کیا کیا، وہ جا کر آپ نے اپنے قبیلے میں بتانا ہے، اور ماروی کو نقصان پہنچانا یہ سمجھنا ہے کہ ڈائریکٹ آپ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سلطان نے ماروی کو روانہ کیا اور بہت سارے تحفے تحائف دیے تاکہ اس کے گھر کا گزارا چلتا رہے، اور پھر ایک دستہ وہ اس قافلے کو لے کر اس گاؤں میں گیا۔ بڑا شاندار استقبال ہوا اور زیادہ تر لوگ وہ ماروی کو دیکھنے آئے تھے۔ جب انہوں نے ماروی کا یہ روپ دیکھا تو سارے لوگوں نے اس سے معافی طلب کی، بلکہ دعاؤں کی درخواست کی۔ وہاں پہ بھی سلطان کا بیان پڑھ کے سنایا گیا کہ خبردار آئندہ کسی نے کوئی ماضی کا طعنہ دیا، نہ میں نہ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کس کو محبوب رکھتا ہے۔ اور پھر سلطان نے یہ بھی کہا کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور آخری دم تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آج 7 اکتوبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ کہا جا رہا ہے کہ آج عمران خان کی فیملی کو ہو سکتا ہے کہ ملنے دیا جائے عمران خان سے،
کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ آخری ملاقات ثابت ہوگی، کیونکہ عمران خان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس کے بعد آپ کو کہیں اور شفٹ کر دیا جائے گا اور عمران کو مکمل طور پہ جو ہے وہ قید تنہائی میں ڈال دیا جائے گا۔ کچھ مزید تازہ ترین خبریں، ایک ویلاگ، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جو فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، چپڑاسی ہے، نیب قاصد ہے، اردلی ہے، اس نے کہا تھا کہ میں جاپان گیا تو احتجاج ہو رہا تھا، اور میری طرف سے اور میری تمام یوٹیوب فیملی کی طرف سے جن لوگوں نے یہ نظام بنایا ہے، جن لوگوں نے فارم 47 تقسیم کیے ہیں، جن لوگوں نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، ان کے چہرے پر، ان کے وجود پر اور ان کی روح پر تھو 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 یہ کر کے آپ احتجاج ریکارڈ کرا دیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ناشتہ کرتے ہیں، مل کے روٹی کھاتے ہیں۔ اور اگلی درخواست کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو یہاں پہ قیام کریں، یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو معلومات ملیں گی، خبریں ملیں گی، کوئی سنسنی نہیں ملے گی، کوئی جھوٹ نہیں ملے گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری خبریں آپ کراس چیک کر سکتے ہیں، تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، آل کا بٹن پریس کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہمارا پیغام میں نے بتایا ہے کہ نوجوانوں تک پہنچانے کی کوشش کیے کریں، ہو سکتا ہے کوئی بات ان کے دل میں اتر جائے۔ آج کل ذرا نوجوان آپ دیکھتے ہیں، یہ جنریشن زی ہے، ڈیجیٹل جو ہے نا وہ جنریشن ہے، کوئی بات ان کے دل میں اتر جائے۔ اور آخری گزارش کہ ویڈیو کو کلک کرنے کے بعد کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے یوٹیوب کو پیغام جاتا ہے کہ ویڈیو میں دم ہے، اور وہ زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہے۔ 28 نومبر 2025 آپ کو روزانہ بتاتا ہوں، یہ آخری دن ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری یہ گھر چلے جائیں گے، اور ان کی جگہ نئے آرمی چیف جو ہے وہ آئیں گے، اور میرا خیال ہے کہ ٹھہراؤ آئے گا پاکستان کی سیاست میں اور بہت زیادہ تبدیلیاں ہوں گی۔ لیکن جو دوسری ایکسٹینشن ہونی تھی وہ ہو گئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو تا حکم ثانی کام کرنے کی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ کام کرتے رہیں، وہ ناگزیر ہیں۔ بہرحال انہوں نے 28 نومبر کو جانا ہے۔ پہلی خبر آپ کے ساتھ بڑی اچھی شیئر کرنی ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ ملک کس طرح ترقی کرتے ہیں۔ ایران میں ایک ذخیرہ دریافت ہوا ہے گیس کا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ 79 کے بعد ایران پر پابندیاں ہیں، انقلاب کے بعد ان کے پاس کوئی جدید مشینری نہیں ہے۔ گیس کا ذخیرہ دریافت ہوا ہے، اور اس کی مالیت کتنی ہے ذرا سوچیں۔ اس کی مالیت ہے 40 سے 100 ارب ڈالرز کی، 40 سے 100 ارب ڈالرز کی۔ اور کہا جا رہا ہے یہ جو ذخیرہ دریافت ہوا ہے یہ ایران کی ٹوٹل گیس کا 1% بھی نہیں ہے۔ اب اندازہ آپ خود کر لیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، پاکستان جو ہے وہ ملائیشیا کو 20 کروڑ ڈالر کا جو ہے وہ گوشت برآمد کرے گا، لیکن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہزاد پراچا صاحب جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، کہ یہ تمام جو کاروبار ہے، یہ جو گوشت ہے، یہ ہمارے بھائی لوگ یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور گوشت کا تمام کاروبار وہ فوجیوں کے پاس ہے۔ تو پاکستانی قوم کو حسب معمول وہی ٹویٹ ملی ہے، خوشی ملی ہے۔ بہرحال فوجی بھائی ہمارے وہ بھی امیر ہو جائیں تو اچھی بات ہے۔ بنجمن نیتن یاہو ایک بدنیت شخص ہے، یہ کہنا ہے رانا ثناء اللہ کا۔ حالانکہ کل تک وہ بھائی تھا، کل تک خدا کی رضا کے لیے آپ کا جو لانتی بڈھا ٹھرکی وزیر خارجہ ہے وہ کہہ رہا تھا، تو اب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بنجمن نیتن یاہو ایک بدنیت شخص ہے۔ بڑی مہربانی جی، آپ نے بتا دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے، یہ قدم اٹھاتے بہت کم ہیں۔ انہوں نے سینیٹر مشتاق کی اہلیہ سے ملاقات کی ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ یہ زبردست جو ہے وہ بات ہے۔ گنپور کی ناک کے نیچے، گنپور کو بتانا تھا کہ جب بندہ کوئلوں کی دلالی کرتا ہے تو ہاتھ بھی کالے ہوتے ہیں اور منہ بھی کالا ہوتا ہے۔ گنپور کا منہ ویسے بھی سانولا ہے، یعنی سی ایم ہاؤس کے قریب سے صنم جاوید کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ان کی پہلے بھی بہن فلک جاوید گرفتار ہے۔ ان سے ایک پولیس والی پوچھتی رہی ہے کہ تم کس کے ساتھ سوتی رہی ہو؟
یہ ہے اسلامی جمہوریہ، یہ ہے جرنیلوں کا پاکستان۔ بہرحال صنم جاوید بھی وہ گرفتار ہو گئی ہیں، ان کو 10 سال کی سزا ہوئی تھی۔ کوئی کے پی کے، کوئی جو ہے نا وہ کوئی علاقہ وہ محفوظ نہیں ہے۔ اور گنڈپور تو آپ جانتے ہیں گنڈپور کی جو اوقات ہے، اب میرا خیال ہے کہ بھائی لوگ گنڈپور کو اپنا ناک صاف کر کے اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو وہاں پہ صنم جاوید کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایمل ولی خان کی سیکیورٹی کا مسئلہ دیکھیں۔ گنڈپور نے کہا کہ ایمل ولی کو سیکیورٹی دی جائے، آئی جی نے سیکیورٹی نہیں دی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کے پی کے کا جو صوبہ ہے وہ ایک آئی جی چلا رہا ہے، اور گنڈپور کی مونچھیں بال وہ ساری کی ساری ویسے ہیں، اور گنڈپور اپنے آپ کو ایسے مقام پر لے آئے ہیں۔ ایک تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ اب گنڈپور جو ہے وہ کے پی کے کسی علاقے سے کونسلر بھی نہیں بن سکیں گے۔ اس کے بعد گریٹا، یہ ان کا پورا نام گریٹا یا گریٹا، بالکل نوجوان لڑکی ہیں۔ انہوں نے بڑے خوفناک انکشاف کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح پلینڈ نسل کشی ہو رہی ہے جو ہے نا وہ فلسطین میں، یہ بھی گرفتار ہوئی تھی۔ یہ ان کا تعلق میرا خیال ہے سویڈن سے ہے، یہ بھی گرفتار ہوئی تھی، لڑکی ہیں۔ بہرحال ان کی ایک دن کی زندگی بڑے بڑے مجاہدوں کی جو ہے نا وہ مجاہدوں کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ جو لڑکی ہے گوگل پہ آپ دیکھ لیں کتنا سارا اس کا سائز ہے، یہ سویڈن کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہاں پہ نسل کشی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ملیہ لودھی، یہ امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہی ہیں، ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 20 کے 20 جو نکات ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، فلسطینیوں کے خلاف ہے، اور وہ جو بھیڑیا ہے جس کا نام بنجمن نیتن یاہو ہے، تو اس کے خلاف کوئی جنگی جو ہے وہ مقدمے کا کوئی جو ہے نا وہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ اس پہ جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جائے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ اس کے خلاف جنوبی افریقہ عالمی عدالت میں گیا تھا۔ جنوبی افریقہ کی درخواست پر عالمی عدالت نے اس کے وارنٹ بھی جاری کیے ہوئے ہیں کہ اس کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کون گرفتار کرے؟ اب ہمارے پاکستان میں کسی کا وارنٹ جاری ہو جائے اور وہ آرمی چیف کا بندہ ہو تو اس کو کون گرفتار کرے گا؟ تو بہرحال یہ بھیڑیا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بندہ ہے۔ تو یہ ملیہ لودھی نے کہا ہے کہ 20 کے 20 نکات جو ہیں وہ پاکستان کے اور مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد، یہ ترجمان ہے افغان حکومت کے، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، انہوں نے امریکی میڈیا کو انٹرویو دیا ہے، اور ان کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ آپ بگرام ایئر بیس واپس کریں یا آپ جگہ دیں گے امریکہ کو جو ہے نا وہ اپنے ملک میں۔ تو ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم 20 سال مزید لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ بگرام ایئر بیس کی بات کرتی ہیں، ہم ایک ذرہ جو ہے وہ امریکہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہماری خواہش ضرور ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ تعلقات قائم کرے، امریکہ ہمیں تسلیم کرے، امریکہ اپنا سفارت خانہ کابل میں کھولے، ہم اپنا سفارت خانہ واشنگٹن میں کھولیں۔ لیکن جہاں تک بات رہی بگرام ایئر بیس کی، تو ہم غیرت مند ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ پاکستانیوں سے میری مراد پاکستانی حکمران طبقہ ہے، قوم نہیں ہوتا جب بھی میں بات کرتا ہوں، یعنی وہ ہم غیرت مند ہیں، ہم پاکستانی اشرافیہ نہیں ہیں، یا ہم پاکستانی حکمران طبقہ نہیں ہیں جو اپنے مفادات کے لیے ڈالروں کے لیے ماں بھی بیچ دیتے ہیں۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فیلڈنگ چینج کی ہے خان صاحب نے، اور بڑی زبردست فیلڈنگ جو ہے وہ چینج کی ہے، اور بڑے زبردست پلیئرز میدان میں اتارے ہیں۔ رات کو تصدیق ہو گئی ہے کہ قومی اسمبلی میں اب جو اپوزیشن لیڈر ہوں گے وہ محمود خان اچکزئی ہوں گے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو تتے تندور پر تتے توے پر بٹھانے کے مترادف ہے۔ محمود خان اچکزئی کو آپ جانتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کتنی جاندار اور جارحانہ اننگز کھیلتے ہیں۔ اس کے علاوہ سینٹ میں علامہ سید ناصر عباس جو کہ کربلائی ہیں، جن کی درسگاہ کربلا ہے،
ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ آج درخواستیں دی جائیں گی اسپیکر کو بھی اور چیئرمین سینٹ کو بھی، اور یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ چپیڑیں پڑی ہیں پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کی قیادت کو، کہ ان میں سے کوئی ایسا اہل شخص نہیں تھا، کیونکہ کل عمران خان نے کہا ہے کہ پوری پی ٹی آئی جو باہر ہے اس میں ایک مرد ہے، اور وہ مرد ہیں علیمہ خان، باقی سارے خسرے ہیں، کیونکہ عمران خان نے کہا کہ میرا جو بیانیہ ہے، میرے بیان کا بوجھ وہ کوئی نہیں اٹھا سکتا، کسی نے جیل لگائی ہوئی ہو، کسی نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہو، جو روزانہ خط بنواتا ہو یا جو 19 دفعہ کلین شیو کرتا ہو، تو دونوں طرف سے پی ٹی آئی کو چپیڑیں پڑی ہیں۔ عمران خان کل بہت دکھی تھے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرا پیغام پہنچا سکے، اس لیے جب میں نے علیمہ خان کا نام دیا تو علیمہ خان پہ شیر افضل مروت جیسے کتے، گنڈا پور جیسے بولی انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ عمران خان کی بہنوں کا ساتھ دیتے، بجائے اس کے کہ عمران خان کی بہنوں کو گھر سے ہی نہ نکلنا پڑتا اور یہ کہتے کہ ہم کافی ہیں آپ گھر بیٹھیں، انہوں نے عمران کی بہنوں پر جو ہے وہ بھونکنا شروع کر دیا۔ بہرحال پی ٹی آئی کو دونوں طرف سے چپیڑیں پڑی ہیں۔ قومی اسمبلی کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ محمود خان اچکزئی، اور سینٹ میں علامہ سید ناصر عباس۔ ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے۔ پانی کس طرح پھرا ہے؟ اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، امریکی میڈیا نے اس کو چھاپا ہے، یہ ذرا اپنے غور سے سننا ہے۔ فلسطین میں 80% جو عمارتیں ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، 80%۔ 98% جو زرعی زمین ہے وہ بموں اور بارود سے اور کیمیکل سے وہ ناقابل استعمال ہو گئی ہے، 98%۔ 90% جو پانی کا پینے کا جو صاف پانی ہے اور سیوریج ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، 90%۔ 90% تعلیمی ادارے جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ 40% جو فلسطینی ہیں وہ کچرے کے ڈھیر پہ رہتے ہیں، وہ ٹوٹی ہوئی عمارتوں کے ڈھیر پہ رہتے ہیں۔ یہ رپورٹ چیک کریں آپ نے۔ اقوام متحدہ کے جو ہے مراکز میں، اقوام متحدہ کے مراکز میں جو بمباری ہوئی اس میں 850 لوگ شہید ہوئے۔ یہ پناہ ہوتی ہے کسی بھی ملک میں، اقوام متحدہ میں۔ اقوام متحدہ کے 22 مراکز ہیں فلسطین میں، اور ان میں سے صرف 4 کو جو ہے وہ کام کرنے دیا جا رہا ہے، 4 کو جو ہے نا، یہ 18 میں وہ کام ہی نہیں کر سکتے بمباری کی وجہ سے۔ اور اس سب کے پیچھے امریکی صدر ہیں، امریکی صدر کی آشیرواد حاصل ہے، اور آرمی چیف پہلے دن سے اور شہباز شریف پہلے دن سے بقول ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا نام وہ زیر غور بھی نہیں ہے نوبل پرائز کے لیے۔ ہم جو ہے نا وہ بڑا افسوس کرتے ہیں آرمی چیف سے، ان کے فیورٹ تھے، لیلے کے فیورٹ تھے۔ یہ جرائم ذرا دیکھیں، 90% ہسپتال تباہ کر دیے حملے کر کے، اس کو نوبل پرائز دے رہے تھے اس کو۔ اور اخبار لکھتا ہے کہ جو کچھ ٹرمپ کروا رہے ہیں وہ دھمکی کی وجہ سے کروا رہے ہیں، وہ ٹیرف کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اگر کوئی جنگ بند ہوئی بھی ہے، کہیں پہ امن آیا بھی ہے، تو اس کے پیچھے سفارتکاری نہیں ہے، اس کے پیچھے حکمت نہیں ہے، اس کے پیچھے دانش نہیں ہے، اس کے پیچھے دھمکی ہے، اس کے پیچھے خوف ہے ٹیرف کا۔ حماس کو کہا ہے کہ یہ نکات تسلیم کرو ورنہ تمہارے ساتھ وہ حشر ہوگا جو دنیا دیکھے گی۔ یہ سفارتکاری ہے، یہ ٹچا پن ہے۔ بہرحال جی، اب کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ زیر غور نہیں آئیں گے نوبل پرائز کے لیے، تو آرمی چیف صاحب کی جو امیدیں تھیں ان پہ پانی پھر گیا، اور جو لیلا تھا اس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ یہ بھیڑیے، یہ انسانیت کے دشمن کبھی شاید جو ہے وہ دنیا میں رول آف لا آئے، دنیا میں مساوات آئے، جس طرح مسلمانوں نے قائم کی تھی۔ موسیٰ بن نصیر وہ جو ہے وہ ایک لڑکی کو بچانے کے لیے اندلس جا پہنچا تھا، حالانکہ وہ کرسچین لڑکی تھی، اور اسی طرح محمد بن قاسم بھی۔ بہرحال وہ دور آیا تو ان جنگلی درندوں کو، ان بھیڑیوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ فی الحال ہماری تعزیت اور پرسہ قبول فرمائیں آرمی چیف صاحب۔ جنرل فیض کو بہت زیادہ گرل کیا گیا، یہ فخر درانی نے جو ہے نا وہ انکشاف کیا ہے، بلکہ بم پھوڑا ہے۔
کہ جب جنرل فیض کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا، بہت زیادہ گرل کیا گیا، کیونکہ یہ نون لیگ کی خواہش ہے، یہ مکھیہ منتری کی خواہش ہے، یہ نواز شریف کی خواہش ہے کہ بہت زیادہ بے عزت کیا جائے، بہت زیادہ گرل کیا جائے، پھر کورٹ مارشل کیا جائے، بڑا سخت کورٹ مارشل کیا جائے۔ تو جنرل فیض کو کہا گیا کہ آپ اپنے دفاع میں کون سے گواہ پیش کرنا چاہیں گے؟ تو جنرل فیض نے ایٹم بم چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میرے 2 گواہ ہیں، ایک گواہ ہیں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اور جن کے میں ڈائریکٹ انڈر تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کو لے آئیں، وہ میری گواہی دیں گے۔ پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ یہ کرنا بھی نہیں چاہتے، یہ لیپ اپ ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک بندہ بتا رہا تھا، ایک خصوصی بندہ بتا رہا تھا سیکیورٹی کا، کہ جس میس میں جو ہے نا وہ جنرل فیض ہیں، وہ تقریباً 10 کنال پہ ہے، تقریباً 200 بندہ جنرل فیض کی خدمت کرتا ہے، اور روزانہ پوری فیملی جنرل فیض کے پاس ہوتی ہے۔ اگر یہ جنرل فیض کے گلے میں رسہ ڈال دیں تو پھر تو دروازہ کھل جائے گا۔ ایک بندہ رو رہا تھا بہت زیادہ، تو ایک شخص نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری ٹانگوں کے درمیان سے گیدڑ گزر گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یار گزر گیا ہے، گیدڑ تو گزر گیا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ رستہ نہ بنا لے یہاں سے روزانہ۔ انہوں نے اگر فیض کو رسہ ڈال دیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جرنیلوں کی گردنوں کے سائز کے رسے آ گئے ہیں مارکیٹ میں، پھر سب کے گلے میں پڑیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ جنہوں نے آئین توڑا، جنہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی، جنہوں نے ظلم و تشدد کیا، ان کے گلے میں رسے ڈلیں گے، چاہے وہ فیض ہو، چاہے وہ باجوہ ہو، چاہے وہ ندیم انجم ہو، تو پھر پاکستان میں حالات بہتر ہوں گے۔ بہرحال جنرل فیض حمید نے ان 2 بندوں کا نام لیا ہے کہ یہ میرے 2 گواہ ہیں، ان کو آپ لوگ لے آئیں۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ سسٹم میں اتنی جرت ہے کہ وہ باجوہ اور عمران خان کو لے کر جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔